انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹایا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا آپ کے ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی۔ باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یا دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں، یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پیئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق، یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے
جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے۔ بنت صادق کراچی سے، اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ نان نفقہ اور راتوں میں برابری کرتا ہو، لیکن ایک سے محبت کا اظہار زیادہ کرتا ہو اور ایک سے کم، تو کیا یہ بیویوں میں عدل ہوا؟ دیکھیں یہ تو غیر یعنی اپنی اختیار میں نہیں ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو، وہ زیادہ خدمت کرتی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ اطاعت کرتی ہے، تو نیچرلی انسان کو اس کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دل اختیار میں نہیں ہے انسان کے، لیکن بلا وجہ ایک سے کو زیادہ محبت کا اظہار کرنا، ایک کو کم کرنا، اور دوسری کو یہ پتہ بھی ہو کہ ادھر محبت کا اظہار زیادہ کرتا ہے، تو یہ چیز نفرتوں کا اور تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اگر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کر بھی رہا ہے تو دوسرے کو آ کے نہ بتائے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، تم سے کم محبت ہے، یہ پھر حماقت ہوگی، بے وقوفی اور اپنے گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہوگی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اگر استاد اجازت دے تو نقل کرنا جائز ہے؟ نقل کرنا غلط کام ہے بھائی، استاد اجازت دے یا نہ دے، استاد بھی غلط کر رہا ہے اگر نقل کی اجازت دے رہا ہے۔ آل نبی، یہ کسی نے نام ہی آل نبی ہے، بابا مفتی صاحب کیا آل نبی نام ٹھیک ہے؟ آل نبی نام سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید آپ نبی کی آل میں ہیں، تو اس لحاظ سے نامناسب کہا جائے گا اس کو، باقی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام میں صفت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پر کوئی بہت ہی بزدل ہو، نام اس کا لوگ بہادر خان رکھ دیتے ہیں، تو حالانکہ وہ بہادر ہوتا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہیں گے غلط نام ہے، بھائی نام کچھ بھی رکھ دو، اچھا نام رکھ دو، تو نام میں صفت جو علم ہے نا، علم اس میں صفت ملحوظ نہیں ہوتی، تو لقب کسی کا آل نبی رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن نام رکھ دیا تو اس میں یہ ہے کہ وہ نام ہے، اس میں اس کا جو معنی ہے وہ مراد نہیں۔ پھر بھی ایسا نام نہ رکھیں جس کو کسی کو یہ شک ہو کہ آپ نبی کی آل میں ہیں، تو اس میں جھوٹ کا خطرہ تو ہے، اس لیے ناپسندیدہ کہا جائے گا اس کو کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قرآن کی تلاوت کے دوران اگر شوہر کا فون آ جائے تو آیت بیچ میں چھوڑ کر بات کرنا ٹھیک ہے؟ جب شوہر کا فون آئے تو عورت پر لازم ہے کہ اس فون کو اٹھائے اور بات سنیں شوہر کی، کیونکہ عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ آیت بیچ میں نہ چھوڑیں، لمبی آیت ہے بہت ہی تو پھر چھوڑ دیں بیچ میں، مختصر آیت ہے تو کمپلیٹ کر لیں، کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے میاں، یا بیوی بھی کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے جو میاں اتنا سے انتظار نہیں کر لے گا۔ معیز خان، عدت کی شرعی مدت کیا ہے؟ دیکھیں 2 طرح کی عدت ہوتی ہے، ایک طلاق یافتہ عورت کی عدت، اسی طرح خلا بھی ہے، اور دوسری موت کی عدت۔ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو پھر اس پر لازم ہے 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن 130، ان دنوں تک عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، مہندی نہ لگائے،
کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے, زیادہ زیب و زینت یعنی جو چوڑیاں اور اس طرح کی زیب و زینت اختیار نہ کرے. یہ نہیں کہ میلی کچیلی رہے, گندی رہے, یہ نہیں ہے, بس اضافی جو زیب و زینت ہوتی ہے وہ اختیار نہ کرے. باقی نہا سکتی ہے, صابن سے بھی نہا سکتی ہے, اور سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کلر کے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, بس زیب و زینت اختیار نہ کرے. اور دوسری عدت ہوتی ہے طلاق کی عدت, کہ شوہر نے ڈیورس دے دی تو اس عدت, یا خلا ہو گئی تو اس کی ہے عدت 3 حیض. 3 دفعہ مینسز آ کے مکمل ختم ہوں گے تو پھر عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. پھر اگر طلاق بائن ہے, بائن کا مطلب شوہر نے 1 طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو پھر اس عدت میں عورت زینت اختیار نہیں کرے گی, وہی طرح سے رہے گی جیسے شوہر کی موت کی صورت میں عدت ہوتی ہے. لیکن اگر شوہر نے 1 طلاق دی اور رجعی طلاق ہے, یا 2 طلاقیں دی اور رجعی ہیں, تو چونکہ اس میں ابھی نکاح ختم نہیں ہوا تو پھر عورت شوہر کے گھر میں رہے گی تو صحیح, لیکن زینت اختیار کر سکتی ہے وہ, تاکہ شوہر کا دل مائل ہو اور وہ طلاق سے رجوع کر لے. اور اگر کسی عورت کو حیض ہی نہ آتا ہو, یعنی بچی ہو, جیسے قرآن نے بیان کیا کہ کسی عورت کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, نابالغ میں نکاح ہو گیا تھا اس کا, اب اس میں کن صورتوں میں نابالغی میں نکاح جائز ہے, کن صورتوں میں نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر عدم بلوغ کی حالت میں نکاح ہو گیا تو پھر اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر 3 مہینے, یا عورت بوڑھی ہو چکی تھی, حیض آنا بند ہو گیا تو بھی اس کی عدت پھر 3 مہینے. تو یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کو طلاق ہوئی ہو یا وفات ہو گئی ہو اور ان کو حیض آتا ہو یا نہیں آتا ہو. لیکن اگر کسی عورت کو پریگننسی ہے, حمل ہے, تو چاہے شوہر کی وفات ہوئی ہو یا عورت کو طلاق ہوئی ہو, دونوں صورتوں میں حمل یعنی بچے کا پیدا ہونا یہ عدت ہوگی, چاہے فوراً پیدا ہو جائے یا 9 مہینے بعد پیدا ہو, یا 9 مہینے سے بھی زیادہ لے لے. تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی. اب کسی عورت کی شوہر کی وفات ہو گئی تو بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے تو 9 مہینے بعد عدت ختم ہوگی. وفات ہوئی, وفات کے فوراً 1 گھنٹے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی اس کی, یا فوراً وفات ہوتے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت پوری ہو گئی. ہاں, وفات سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہی 3 مینسز جب تک نہیں گزریں گے تو عدت پوری نہیں ہوگی. اسی طرح عورت کو طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب میری عمر 10 سال ہے اور میں نماز میں بہت شک کرتی ہوں اور بار بار اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ رکوع صحیح کیا ہے یا نہیں. وہ بھی پریشان ہوتی ہیں, برائے مہربانی بتا دیں کہ شک میں کیا نماز ہو جاتی ہے. آپ کو چاہیے کسی ڈاکٹر سے علاج کرائیں. شک جو ہے نا یہ دماغی بیماری ہے, اپنا علاج خود کرنا پڑتا ہے اس میں, یا کسی ڈاکٹر کی مدد لینی پڑتی ہے. اور آپ پوچھنا چھوڑ دیں, بس رکوع صحیح کیا ہے آپ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے صحیح رکوع کیا, صحیح سجدہ کیا. اس میں جتنا آپ نے پوچھنا شروع کیا نا, دماغ ایک دن ایسا خراب ہوگا کہ بالکل ہی دماغ خراب کو پاگل ہو جاؤ گی آپ. تو اپنے جان پر رحم کرو آپ, بس رکوع کیا, سجدہ کیا, قومہ کیا, نماز پڑھی, 3 دفعہ استغفار کیا, ہو گئی نماز. کسی سے نہ پوچھیں. ایان راجپوت سے, مفتی صاحب قضاء عمری کا حساب کس عمر سے لگایا جائے؟ مرد کو, لڑکے کو جب پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, اور لڑکی کو جب فرسٹ ٹائم مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت سے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے. تو وہ اندازہ لگایا جائے کب ہوا تھا تو اس کے حساب سے قضاء عمری مکمل کی جائے. اور اگر کسی کو احتلام نہیں ہوا, نائٹ فال جسے کہتے ہیں, یا لڑکی کو مینسز ہی نہیں آئے, تو پھر 15 سال اسلامی لحاظ سے جو 15 سال ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی بالغ سمجھے جائیں گے, اس کے بعد سے نماز فرض ہوگی. عزیر علی, میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, کیا میں ان کی تصاویر اپنے موبائل میں رکھ سکتا ہوں اور میں ان تصاویر کو دیکھتا بھی ہوں؟ ڈیجیٹل تصویر ہماری رائے میں تصویر نہیں ہے, لہذا ڈیجیٹل کیمرے یعنی ڈیجیٹل فارم میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. شریعت میں غم بھلانے کا حکم ہے. تو آپ اپنے والد کی تصویر ایک دفعہ دیکھ لی, بس ڈیلیٹ کر دیں اس کو, ہم نے بھی وہیں جانا ہے, سب نے ایک ہی جگہ پہنچنا ہے آگے برزخ میں. تو یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے آپ سے, کیونکہ تصویر کو دیکھتے رہیں گے, یاد تازہ ہوتی رہے گی, غم ہوتا رہے گا. تو شریعت میں غمزدہ ہونا یا اپنے آپ کو غم زدہ کرنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. شریعت غم بھلانے کا حکم دیتی ہے ہمیں. علی سواتی کراچی سے, میری منگنی ہو گئی ہے اور گھر والوں نے شادی کے لیے 2 سال کا ٹائم لیا, صرف 2 سال. حیرت ہے, کم از کم 15-20 سال کا ٹائم تو لینا چاہیے تھا علی بھائی. میں نکاح کرنا چاہتا تھا مگر کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا. اب وہ لڑکی مجھ سے رابطے میں ہے اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, مگر گھر والے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے, وضاحت فرما دیں. میں نے بار بار ایک لفظ سکھایا ہے, ایسی کی تیسی یاد کر لیں. گھر والوں کی ایسی کی تیسی, بس جواب کافی یہی ہے. مفتی صاحب واش روم میں وضو کرنا جائز ہے؟ جی بھائی جائز ہے. واش روم کا مطلب ہی واش روم ہے وہ. شکیل علی کہتے ہیں مفتی صاحب میں کام کرتے ہوئے میوزک سنتا ہوں,
کیا میں کام کرتے ہوئے ہیڈ فونز میں تلاوت سن سکتا ہوں جبکہ کام کرتے ہوئے تلاوت کی طرف سے دھیان بھی ہٹ جاتا ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مناسب تو نہیں ہے کہ آپ تلاوت لگائیں اور پھر اس کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن بہرحال گانے سننے سے تو اچھا ہی ہے۔ گانا تو جائز نہیں ہے کہ آپ کان میں لگا کے گانا سنتے رہیں اور کام کرتے رہیں، تو گانا ہٹا دیں آپ اور کچھ بھی نہ لگائیں، ویسے ہی کام کریں نا، کام میں دھیان دینا۔ تو پھر بھی سننا ہے تو پھر تلاوت بہتر ہے۔ بہرحال گانا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح کی تلاوت کی بے ادبی ہے کہ آپ وہ لگائیں اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ اس سے قرآن کی بے قدری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ تلاوت جب لگائی جائے تو پھر غور سے اس کو سنا جائے بیٹھ کے۔ عاصم عباسی، کھانے کے بعد ہاتھوں کو آپس میں ملنا کیسا ہے؟ مرضی ہے بھائی، ملیں یا نہیں ملیں، آپ کو سکون مل رہا ہے تو مل لیں، نہیں مل رہا سکون تو نہ ملیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب عمرے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں، اور یہ بھی کہ کون سے اسٹیپ پر کون سی دعا یا تسبیح پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں، جو عمرے کے دوران بہت ساری دعائیں لوگوں نے یاد کی بھی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی دعا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ باقی عمرہ بہت آسان ہے، اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتا دیتا ہوں۔ 2 ہی اسٹیپ ہیں عمرے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ جو میقات ہے، آپ انڈیا پاکستان سے جا رہے ہیں تو میقات سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جہاز میں، تو اس سے پہلے آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور 2 چادریں پہن لیں اور نیت کر لیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سوری، اس سے پہلے آپ کہیں کہ اللہم انی ارید العمرہ، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر لے اور قبول بھی کر لے۔ یہ جب آپ نے کہا تو آپ احرام میں داخل ہو گئے، پھر سلے ہوا کپڑا آپ نے نہیں پہننا۔